اور موت کو یاد کرو کہ موت کے استحضار سے عبادت کی رغبت، گناہوں سے ہر ممکن اجتناب کا جذبہ اور دنیا کی زندگی سے بے رغبتی جیسے اعلیٰ صفات وجود میں آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے ممکن نہیں۔ دنیا میں ہر نظریہ کے متعلق اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ خدا اور رسول کا نظام کائنات کے بارے میں مختلف مذاہب کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں، مگر موت وہ اٹل حقیقت ہے جس کے متعلق دنیا میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہر شخص یہ جانتا اور مانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو جائے گا، اور جب اس کا وقت آئے گا دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل موت کے منہ سے اس کو بچا نہ سکیں گے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جس وقت اس کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم چاہے کہیں بھی ہو وہی موت تمہیں آ پکڑے گی، گرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے بالمقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنا ہی لوگوں میں اس سے غفلت پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ بالخصوص خوشی کے تقریبات میں اگر بالقصد موت کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، گویا کسی انہونی بات کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کو تو کثرت سے موت کو یاد رکھنا چاہیے اور حتی الامکان آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر نشر اور جنت و جہنم کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی حاصل کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔